سی معراج اک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا صدیا طالب نے اتے مطلوب گیا جانے جان والا یل جان والا۔ معزز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعائے خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پڑھنا، آپ کا سننا آپ کے قبول و منظور فرمائے۔ معزز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ رجب المرجب کا ماہ مبارک ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر بہت سارے بزرگان دین کے وصال بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی ماہ مقدس کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج بھی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جانا اتنا عظیم معجزہ ہے، اتنا عظیم معجزہ ہے کہ اگر بندہ اس کو یاد کر لے، ذہن کے اندر بٹھا لے، تو کسی کے جال میں نہیں پھنس سکتا ہے۔ کوئی بھی بد دین ہے، جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یا دین کے ساتھ ہیر پھیر کرنے والا ہے، یا دین کے ساتھ ملاوٹ کرنے والا ہے، بندہ اچھے طریقے سے معراج کا جو واقعہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جانا ہے پھر واپس آنا ہے، اس کو ذہن کے اندر بٹھا لے، وہ بھٹک نہیں سکتا ہے، اتنا لاجواب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، وہ معجزہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں، وہ معجزہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام آئے ہیں، وہ معجزہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام آئے ہیں، وہ معجزہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے ہیں، وہ معجزہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، وہ معجزہ لے کر آئے ہیں۔ لیکن جب ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی باری آئی، اللہ رب العزت نے معجزہ دے کر نہیں بلکہ معجزہ بنا کر کائنات میں جلوہ گر کیا ہے۔ کوئی معجزہ لے کر آیا، کسی کو کچھ معجزہ، کسی کو کوئی معجزہ، اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ بنا کر کائنات میں جلوہ گر کر دیا۔ اور پھر سب نبیوں کے معجزے انوکھے اور نرالے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ جناب لوہے کو پکڑتا تو اس کو مروڑ کر رکھ دیتا، جیسے جی چاہتا اس کو لپیٹ لیتا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے کسی اپنے سونے کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ کوئی بیمار ہوتا، وہ اپنا ہاتھ لگاتا، اس کو شفا مل جاتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ کے اندر جو عصا ہوتا تھا، ڈنڈا ہوتا تھا، اس کو پتھر پر مارتا، پانی بن جاتا، پانی چلنا شروع ہو جاتا، اور جب اسی ہی عصا کو، سوٹے کو وہ جناب سانپوں کے سامنے لے آتا تو وہ سانپ بن جاتا۔ یہ بھی معجزہ، یہ تو اللہ کی مرضی، جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کسی کا ہاتھ لگتا تھا اس کو شفا ہوتی تھی، کسی کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ جناب اپنا عصا کو پتھر پر مارتا تو پھر پانی جاری ہو جاتا۔ فرمایا محبوب آپ اپنے ہاتھوں کو پیالے کے اندر رکھے، میں نے آپ کے ہاتھوں سے چشموں کو جاری کر دینا ہے۔ اور وہ معجزہ، عظیم معجزہ، ان تمام معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ میں وہاں معراج پہ گئے، عرش تک گئے، اور عرش پر جا کر وہاں تک گئے جہاں مکان ہی نہیں ہے، وہاں تک گئے جہاں مکان ہی نہیں ہے، وہاں اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور پھر واپس بھی آئے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آن کے اندر، ایک گھڑی کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آ بھی جائیں اور پھر واپس بھی چلے جائیں؟
معراج پہ آ بھی جائیں، عرش کی بلندیوں تک پہنچ ہی جائیں، پھر واپس بھی آ جائیں، ایک زمین سے لے کر آسمان تک 50,000 سال کی بلندی ہے، مسافت ہے کہ بندہ 50,000 کا سفر طے کرتا ہے، یہ سفر ہے 50,000 سال کا، تو ایک لمحے کے اندر یہاں سے وہاں تک جانا، پھر ایک آسمان ہی 7 آسمان کراس کر کے جانا، پھر وہاں سے آگے جانا سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کعبہ قاب قوسین تک جانا، رب تعالیٰ کا دیدار کرنا، عقل میں تو آ نہیں رہا تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا جب عقل میں نہ آئے تو پھر سنو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عقل میں تو تب نہ آئے نا جب وہ خود جائے، فرمایا جب لے جانے والا میں ہوں تمہاری عقلیں کہاں رہ گئیں؟ بات تو تب کوئی کرے نا جب وہ خود کہے کہ میں گیا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا وہ خود نہیں گیا، اس کو لے جانے والا میں خود خالق کائنات ہوں۔ تو خالق کائنات نے جب کچھ بھی نہ تھا سب کچھ پیدا کر دیا، تو وہ کچھ بھی نہ ہو سب کچھ پیدا کر دیا، اگر وہ پیدا کر سکتا ہے تو اپنے محبوب کو معراج پر نہیں لے جا سکتا؟ اور یہ معراج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی کئی ایسے نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی ہے، لیکن ان کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج میں فرق ہے۔ ان کو بھی معراج ہوئی، حضور کو بھی معراج ہوئی، لیکن ان کی معراج اور حضور کی معراج بہت الگ الگ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو ادریس علیہ السلام کے قصے کو، ذکر کو، ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو۔ انہو کان صدیقا نبیا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، رب تعالیٰ نے ان کو بلندیوں کی طرف اٹھا لیا، ان کو بلندیوں کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بڑے عبادت گزار تھے۔ ایک دن نا اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ یہ بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے تیرے قریب ہے، میرا جی چاہتا ہے میں بھی ان کی قربت میں جاؤں، میں بھی ان کے ساتھ رہوں، میرا جی چاہتا ہے تو مجھے اجازت دیتا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ مختصر سا کرتا ہوں، ہم اپنی طرف ہی آتے ہیں۔ ایک معراج کا بتا رہا ہوں کہ ان کی بھی معراج ہوئی، لیکن ہوئی کیسے، اور ہمارے حضور ہیں پھر ان کی معراج کیسے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس وہ اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، جب آتے ہیں تو عرض کرتے حضور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا رہ لو، آپ رہ لو۔ وہ رہنا شروع ہو گئے۔ آپ 3 دن لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے اور 4 دن آپ مسافت کیا کرتے تھے، سفر طے کیا کرتے تھے۔ 3 دن تبلیغ، 4 دن مسافت کرتے تھے، سفر کرتے تھے۔ 7 دن ہوتے ہفتے کے، 3 دن انہوں نے تبلیغ کے لیے مقرر کیے تھے اور 4 دن سفر کے لیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ وہ تبلیغ کا والا معاملہ ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک دن گزرا، چلتے 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 رستے کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام نے کھانا طلب کیا۔ آپ نے کھانا تناول فرمانے لگے تو آپ نے فرمایا تم بھی کھا لو، ساتھ مہمان آئے ہو، تھک گئے ہوگے، میرے ساتھ جو رہ رہے ہو میں بھی کھانا تناول کر رہا ہوں، تم بھی کھا لو۔ وہ عرض کرتے حضور تسی کھاؤ، میں نے تو فی الحال بھوک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دے فرشتے سن نا، اللہ تعالیٰ دے فرشتے ہے، حضور تسی کھاؤ، میں نے فی الحال بھوک نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ آپ پھر چلے، تو آپ جب چلے نا تو آپ نے پھر اگلا دن ہویا، آپ نے فرمایا کچھ ہے تناول کریے، تو جناب وہ کھانا آیا تو آپ تناول کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا تم ہی کھا لے کچھ۔ اس نے عرض کی حضور میں نے تو بھوک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو آرام ہی کر لے، سو جا۔ اس نے کہا حضور میں نے نیندر ہی نہیں آندی۔ وہ آخر جناب کھا لو کچھ تو آجو آرام کر لے، وہ آخر سائیں میں نے بھوک نہیں ہے، تو آپ فرما لگے چل آ پھر لازا آرام کر لے۔ اس نے کہا حضور سانو تو نیندر ہی نہیں آندی۔ آپ پھر بھی اجے تک راز سی نا، راز جا رہے سن، پھر سفر طے کیتا۔ تیسرا دن آیا تو آپ نے فرمایا ٹائم ہو گیا کھانے دا، تازہ کھانا تناول کر لے۔ اس کو حضور میں نے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تینوں بھوک نہیں ہے؟ اچھا۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی شے ہی کھا لے۔ اس نے کہا سائیں بھوک ہی نہیں ہے، کھاوا کی؟ آپ نے فرمایا چل آرام ہی کر لے، زیادہ دیر سو جا۔ حضور میں سوندا بھی نہیں، مینوں نیند بھی نہیں آندی۔ آپ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا اے دس نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، سارا دن بھی جاگنا ہے، ساری رات بھی جاگنا ہے، میرے نال سفر بھی کرنا ہے، تینوں بھوک بھی نہیں لگتی، نیند بھی نہیں ہوندی، دس تو ہے کیش ہے؟
تو سوندا بھی نہیں ہے نا, تینو نیندر بھی نہیں آندی, تو کھاندا بھی نہیں ہے کہ تو ہے کی. آپ عرض کردے نے حضور پوچھنا چاہتے ہو کیاں؟ آپ نے فرمایا دس کی ہیں. حضور میں اللہ تعالیٰ دا فرشتہ. آپ نے فرمایا تو میرے نال کیویں؟ حضور میں تواڈے بارے بڑا سنا ہویا, بڑے تسی اللہ دے عبادت گزار ہو, بڑے تسی اللہ دے نال لگاؤ رکھن والے ہو. میرا دل کیتا میں بھی تہاڈی قربت وچ رہواں, میں بھی فیض حاصل کراں, میں تاں تہاڈے نال رلیا پھرنا. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا اسرائیل تو میرے پاس آ گیا, یہ تو بتا تو لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے, وہ تیرے والا معاملہ کون سنبھال رہا ہے؟ تیری ڈیوٹی تو روحوں کو قبض کرنے والی ہے نا, تو اب تو اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر آ گیا ہے, تو وہ روحیں کون قبض کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا عرض کرتے ہیں حضور جو ہے نا لوگوں کی روحیں وہ میرے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک تھال کے اندر کچھ چیزیں جمع ہوں. فرمایا ایسے سمجھو وہ میرے تھال کے سامنے ہے, میں جہاں چاہوں جب چاہوں وہاں پہنچ جاتا ہوں اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا اسرائیل ایک گل کراں تیرے نال. حضور حکم فرماؤ. اسرائیل ذرا مینوں تے چکھا نا, تو موت کٹدا کیویں ہے, تو موت دیندا کیویں ہے, تھوڑا جہا مینوں بھی تے دسنا, مینوں بھی پتہ لگے موت آندی کیویں ہے. یار تے ہے نا میرا, بیلی تے ہے نا, گل تو مان لے نا. حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تیرا نبی کہتا ہے مجھے موت دے, اس کا تو ابھی وقت نہیں آیا, وقت تو آیا نہیں ہے, اس کو موت کیسے دے دوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سونا ہے, میرا محبوب ہے, میرا نبی ہے, وہ کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو پورا کر دینا, وہ میرا نبی ہے. اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح کو قبض کیا. روح کو جب قبض کر لیا تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق پھر آپ کو زندہ کر دیا گیا, روح واپس پلٹا دی. تو آپ کہنے لگے یار روح تو نے میری نکال لی ہے, اب ذرا مجھے دوزخ تو دکھا دے, دوزخ کیسی ہوتی ہے. یہ تو نے مجھے دکھا دیا, اب ذرا مجھے دوزخ کا بھی جلوہ دکھا دینا, وہ دوزخ کیسی ہے. آپ نے عرض کیا حضور دوزخ میں آپ کو کیسے لے جا سکتا ہوں, ابھی میدان محشر لگے گا, اس کے بعد دوزخ کی طرف لوگ جائیں گے, ابھی میں آپ کو پہلے کیسے دکھا سکتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا او سونا اسرائیل وہ کہہ رہے ہیں میرے نبی ہیں, چلو دکھا دو, ان کی تمنا پوری کر دو. آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو دوزخ کی بھی سیر کرا دی, اور جب دوزخ کی سیر کر لی نا تو آپ نے فرمایا اسرائیل دوزخ تو میں نے دیکھ لی ہے, ایک جنت کا سنا ہوا تھا, اب ذرا جنت بھی دکھا دینا, اب ذرا جنت ہی دکھا دے, تیرا کیا جاتا ہے, دکھا دینا مجھے. نا حضور میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. کیوں؟ فرمایا سب سے پہلے جنت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوں گے, اس کے بعد باقی لوگ جائیں گے, میں آپ کو پہلے کیسے داخل کر سکتا ہوں. آپ نے کہا اچھا ایسی بات ہے. اللہ رب العزت سے ذرا کہو نا کو جو پہلے اندر رکھی ہوئے حوریں رکھی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ بھی تو حضور سے پہلے ہیں, اگر وہ رہ سکتے ہو تو میں نہیں رہ سکتا. انہوں نے کہا حضور وہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے حضور کے غلام ہیں, خادم ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو میں بھی خادم بن کے وہاں رہنا چاہتا ہوں, میں نبی بن کے نہیں, میں محمد کا خادم بن کے وہاں رہنا چاہتا ہوں, مجھے بھی موقع دو, میں بھی جنت دیکھوں. اللہ رب العزت نے فرمایا دکھلا دو. حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر جنت کے اندر داخل ہو گئے. جب جنت کے اندر گئے نا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جب جنت کی بہاریں دیکھیں, باغات دیکھے, نہریں دیکھیں, جلوے دیکھے, آپ نے فرمایا اسرائیل بڑی سونی اللہ نے جنت بنائی ہے, بڑی سونی بنائی ہے. آپ نے فرمایا آپ عرض کر دیں حضور آ جاؤ, ٹائم ہو گیا, چلیے حضور آؤ, چلیے ٹائم ہو گیا اپنا. آپ آخر میں تو نہیں جانا. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمانا آؤ چلیے, تو حضرت ادریس علیہ السلام کو فرمانے اسرائیل تو جانا ہے تو جا, میں تو نہیں جانا. ہوں اسرائیل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ یا اللہ میں تو تیرے حکم دے مطابق انہاں نوں لے کے آیا, میں تیری وجہ نال لے کے آیا, تو کہندا رہیا سی لے کے آ, لیکن ہن جاندا نہیں ہے, ہن تو دس میں کی کراں, ہن تو دس میں کی کراں. اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل ذرا میرے نبی سے بات تو کرو نا, وہ جواب میں کیا کہتا ہے. آپ نے بات کی یا اللہ ٹھیک ہے کرتا ہوں بات. آپ نے فرمایا حضور آپ واپس کیوں نہیں جاتے. آپ نے فرمایا بات سن میری, میرے ساتھ بات کر لے, اگر میں جیت جاؤں تو پھر مجھے رہنے دینا, اگر میں شکست کھا جاؤں تو پھر تو مجھے اپنے ساتھ لے جانا. آپ نے فرمایا کرو بات. اب وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے جی, سیر کرنے کے لیے گئے ہیں, اب سیر کر کے بات چیت ہو رہی ہے کہ باہر آنا یا نہیں آنا. حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا مجھے یہ بتا اللہ رب العزت موت دے گا. انہوں نے کہا جی بالکل دے گا. فرمایا یہ بتاؤ مجھے موت آئی کہ نہ آئی.
کہ جی آئی. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اللہ رب العزت دوزخ دکھلائے گا؟ کہا جی بالکل دکھلائے گا. فرمایا یہ بتاؤ میں نے دوزخ دیکھی کہ یا نہیں؟ جی بالکل دیکھی. فرمایا اب یہ بتاؤ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو جنت میں داخل کرے گا یا نہیں؟ فرمایا کرے گا. فرمایا میں جنت میں آیا کہ نہیں؟ فرمایا آئے. آپ نے فرمایا جب میں جنت میں آ گیا ہوں، میں نے موت کو بھی چکھ لیا، دوزخ کو بھی دیکھ لیا، جنت کو بھی دیکھ لیا، اب میں واپس کیا کرنے جاؤں؟ اب میں واپس کیا کرنے جاؤں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل ان سے کہو نا کہ یہاں سب سے پہلے میرے محمد آئیں گے. ان سے کہو نا سب سے پہلے جنت میں میرے محمد آئیں گے، اس کے بعد باقی آئیں گے. آپ نے عرض کی حضور یہاں اللہ رب العزت فرماتا سب سے پہلے محمد آئیں گے، اس کے بعد باقی ساری کائنات والے آئیں گے. آپ نے عرض کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرو، آپ کا نبی عرض کرتا ہے جہاں پر یہ سب خادم ہیں وہاں پر آپ کا ادریس نبی بھی محمد کا خادم بن کے جنت میں رہے گا. اب یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج میں نے مختصر سے بالکل بیان کی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام وہاں پر رہے، جنت کو دیکھا، پیچھے والوں کو چھوڑ دیا جاؤ. لیکن ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے چلے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ تک گئے ہیں سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے گئے آگے لامکاں تک. لیکن جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، سب کچھ دیکھا، وہاں رہے نہیں بلکہ واپس پلٹ آئے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا ربی حبلی امتی. فرمایا میں تو وہاں پر اپنی امت کو بخشوانے کے لیے گیا تھا. یا اللہ یہ جنت و دوزخ کہ مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر مجھے پیاری ہے تو اپنی امت پیاری ہے، اس لیے میں یہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی امت کے پاس جا رہا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی اور وہ باقاعدہ ذکر قرآن مجید میں ہے، باقاعدہ ذکر ہے. اب وہ بات بیان کرے تو ٹائم تو ہو گیا ہمارا، بس میں تھوڑا سی بات بیان کر کے آگے چلتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میں تجھے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھنا چاہتا ہوں. رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. یا اللہ میرے دل کے اندر تمنا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں تجھے دیکھوں. رب تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو ایسا کرو، کوئی طور پر آ جاؤ، میں وہاں پر اپنی تجلی اتاروں گا، برداشت کر لو گے تو ٹھیک ہے، وہاں پر آپ میرا نظارہ دیکھ لینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جا رہے ہیں، کوئی طور پر جا رہے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا فخلا نعلیک، اپنے قدموں اپنے جوتوں کو اتار کر پھر آؤ، وہاں اپنے جوتوں کو اتار کر پھر آؤ کوئی طور پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک اتارے اور وہاں پر کوئی طور پر گئے. وہاں اللہ رب العزت نے اپنی تجلی اتاری، آپ بے ہوش ہو گئے، تجلی برداشت نہ کر سکے، اللہ رب العزت کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے. اللہ رب العزت کی تجلی تو بہت بلند تھی، بڑا مقام والی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی کو دیکھا، اور تجلی کو دیکھا تو وہ بھی برداشت نہ ہوئی. میں نے کہا اللہ رب العزت کے موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور ہمارے نبی حبیب اللہ ہیں. کلیم اللہ میں یہ فرق ہے، وہ جاتا ہے تو تنے تنہا جاتا ہے، اور جب حبیب اللہ جاتا ہے تو فرشتوں کے لشکر کے ساتھ جاتا ہے. اور جب کلیم اللہ کی باری آتی ہے تو حکم ہوتا ہے اپنے نالین مبارک کو اتار کر آؤ، اور جب حبیب اللہ جاتا ہے تو آواز آتی ہے اپنے نالین مبارک ساتھ لے کر آؤ. اور جب کلیم اللہ جاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تم میری ایک جھلک نہیں دیکھ سکو گے، اور جب حبیب اللہ جاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اتنا قریب ہو جتنا کمان کے اندر تیر قریب ہوتا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ حضرت جبرائیل کا یوں آنا جانا اور ہے. حضرت
जिब्राइल का यूं आना जाना और है, पर तालिबो मतलोब का मिलना मिलाना और है, पर तालिबो मतलोब का मिलना मिलाना। और एक आवाज आनी चाहिए, और हजरते मूसा को दिखलाई गई थी एक झलक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर जब गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी एक किया, वो कहता है कि हजरत मूसा को दिखलाई गई थी के झलक, पर सामने अर्श पे जलवा दिखाना और है, पर सामने अर्श पे जलवा दिखाना और है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज की रात आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, ओ जिब्राइल अर्ज करते हैं जी रब्बे जलील, फरमाया जैसा करो अस्मा को सजा दो, अस्मा को सजा दो, आज बैनर्स लगवा दो। या अल्लाह क्या होने वाला है? फरमाया आज मोहम्मद अरबी को अर्श पे बुलाया जा रहा है। ऐ मेरा सोना जिब्राइल ऐसे करो कि तुम सूरज से रोशनी लेकर चांद को दे दो, चांद से रोशनी लेकर सितारों को दे दो। ओ सोना जिब्राइल खुद आलमल हिदायती व या मीकाईल खुद आलमल कबूले। ओ सोना जिब्राइल आज तुम हिदायत के झंडे को पकड़ लो, ओ सोना मीकाईल तुम आज कबूलियत के झंडे को पकड़ लो। ओ सोना इसराफील आज तुम सूर फूकने वाला काम मौकूफ कर दो। ओ इज़राइल ला तफसीदिल अरवाह हाज़िहिल लैला, आज की रात किसी की रूह को कब्ज़ ना करो। ओ फरिश्तों सुनो, ला तो सब भी हाज़िहिल लैला, आज की रात तुम तस्बीह को मौकूफ कर दो, आज रोक दो। या अल्लाह ये सब इंतजाम इंसराम क्यों किया जा रहा है? आवाज़ कुदरत आती है इसलिए कि आज मोहम्मद अरबी को अर्श पर बुलाया जा रहा है। तुझे पता नहीं आज मोहम्मद अरबी को अर्श पर बुलाया जा रहा है? कोई जाता है तने तनहा, रब ताला ने जब महबूब को बुलाया तो फिर तने तनहा नहीं, फरमाया फरिश्तों जाओ अब लश्कर बना कर जाओ। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जिब्राइल रुक जाओ। या अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया 70,000 तुम अपने साथ ले लो, और मीकाईल को फरमाया 70,000 फरिश्तों का लश्कर तुम अपने साथ ले लो, और इसराफील को फरमाया 70,000 का लश्कर तुम अपने साथ ले लो, इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया 70,000 का लश्कर तुम अपने साथ ले लो। या अल्लाह करना क्या है? फरमाया ये लश्कर लेकर मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो। रब ताला ने वहाँ पर लश्कर बनाकर भेजा है। इसके अंदर भी एक राज है कि यहाँ पर आज लश्कर बनाकर भेज रहा हूँ, 1400 साल के बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे मिलादुन नबी का जुलूस मनाना तो बिद्दत है, वहाँ पर जनाब लश्कर ले जाकर जाना ये तो बिद्दत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अभी से उनके मुंह बंद कर रहा हूँ, क़यामत तक कोई बात नहीं कर सकेगा। उनको बताना चाह रहा हूँ जब मैं अपने महबूब को मिराज के लिए बुलाता हूँ 2,80,000 फरिश्तों का लश्कर बनाकर भेजता हूँ। नलैको जब 2,80,000 फरिश्तों का लश्कर मेरे महबूब की मिराज के लिए आता है तो फिर तुम बताओ ना, जब मेरा महबूब कायनात के अंदर जलवा कर रो रहा होगा उस वक्त मैंने कितना इंतजाम इंसराम किया होगा। रब ताला ने फरमाया जब कोई कहेगा कि जुलूस निकालना तो बिद्दत है और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए लोगों को इकट्ठा करना तो बिद्दत है, शिरक है, रब ताला ने फरमाया तब मैं
معراج کا واقعہ ان لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. میرا قرآن کہے گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. فرمایا وہ معراج کا واقعہ بیان کرو نا، ان کو سناؤ نا. جب رب تعالیٰ نے محبوب کو بلایا 2,80,000 فرشتوں کا لشکر ساتھ تھا. یہی بتانا تھا جب محبوب کی باری آئے اکیلے نہ جاؤ بلکہ جھرمٹ بنا کر درود و سلام کی صدائیں لگا کر جاؤ. اور رب تعالیٰ نے لفظ سبحان کیوں بیان کیا اس کے اندر بھی راز ہے. رب تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا کہ جو عرب والے لوگ تھے ان کی عادت تھی جب بھی کوئی عجیب و غریب کام دیکھتے تو وہ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. جدو چس آتی نا جی میں مولوی تقریر کرے نعت خانات پڑھے تو جدو سواد آئے تو بندے دی زبان وچوں نکلتا ہے سبحان اللہ. تو جڑے عرب دے لوگ سن وہ جدو جناب کوئی عجیب و غریب کام ویکھ دے تو وہ کہندے سبحان اللہ. مثال دے طور تے ایک جگہ دا سفر ہوئے 1 گھنٹے دا، ایک بندے نہ آنا ہوئے تو اتھو دا اندے تک پہنچو تک 1 گھنٹے دا سفر ہوئے تو اگر 15 منٹاں دے وچ آ جاوے تو پوچھے جناب کیویں ہے کتھوں آئے ہو تو آکھے میں اتھوں آیا تو آکھے جناب وہ تو گھنٹے دا سفر ہے تو کیوں 15 منٹ وچ آ گیا وہ آکھے جی آ گیا تو اگوں آندے سبحان اللہ. رب تعالیٰ نو بھی پتا 1400 سال تو بعد لوگاں آکھنا ہے اے کیویں گیا اے کیویں گیا ایک آن دے وچ ایتھوں زمین تو او عرشہ تک لا مقا تک گیا تو کیویں گیا. رب تعالیٰ نے فرمایا میں ابتدا یہ تو کرسا سبحان اللہ. فرمایا ابتدا یہ تو کرسا کائنات والے جدو بھی میرے محبوب دا ذکر کریں گے سارا تو پہلے انہاں دی زبان تے ہی جاری ہوئے گا سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ محبوب جو میرا ہے تسی آکھ دیو کیویں گیا. اگر 1400 سال تو بعد سائنسداناں دا راکٹ او جناب سورج تے جا سکدا ہے تو فرمایا میرا محبوب او جناب عرش تک نہیں جا سکدا ہے جن دے واسطے میں ساری کائنات نو بنایا ہے.